زندگی کے رنگ قسط نمبر 1۔ گاؤں کے کچے راستوں پر دھول اڑ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کچی اینٹوں کی جھونپڑیاں، کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں اور دور آسمان پر سورج کی تیز کرنیں۔ انہی مناظر کے بیچ رہتا تھا کاشف، ایک 13 سالہ معصوم مگر ضدی سا لڑکا۔ کاشف کے والد حاجی کریم کھیتوں میں دن رات پسینہ بہاتے اور ماں زینت بی بی پورے گھر کو سنبھالتی۔ غربت ضرور تھی لیکن عزت، محبت اور سچائی ہمیشہ ان کے گھر کی بنیاد رہی۔ البتہ کاشف میں ایک کمزوری تھی، وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول لیتا۔ کبھی ہوم ورک نہ کرنے کا جھوٹ، کبھی کھیلوں میں ہارنے پر بہانے، کبھی دوستوں سے چھپ کر مٹھائی کھانے کا بہانہ۔ اس دن اسکول میں استاد رشید نے سب بچوں کو ہوم ورک دکھانے کو کہا۔ کاشف نے کاپی کھولی مگر اس میں خالی صفحہ دیکھ کر پسینے چھوٹنے لگے۔ کاشف، ہوم ورک کہاں ہے؟ استاد رشید نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کاشف نے سوچا کہ اگر میں سچ بولوں گا کہ کھیلنے گیا تھا تو ڈانٹ پڑے گی۔ اس نے سر جھکایا اور بولا، استاد جی، کل ابو کی طبیعت خراب تھی، میں ہوم ورک نہ کر سکا۔ کلاس کے بچے ہنسنے لگے۔ استاد رشید نے کچھ لمحے کاشف کو گھورا، پھر نرمی سے بولے، بیٹا یاد رکھنا، جھوٹ وقتی سکون دے سکتا ہے مگر سچائی ہی عزت دلاتی ہے۔ کاشف نے اثبات میں سر ہلایا مگر دل میں سوچا، یہ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ شام کو گاؤں کی بڑی دکان پر ایک ہلچل مچی۔ تاجر اکبر علی کی دکان سے قیمتی کپڑے اور کچھ روپے غائب ہو گئے۔ پورا گاؤں وہاں اکٹھا ہوا۔ بدقسمتی سے کاشف بھی وہیں کھیل رہا تھا۔ اکبر علی نے کاشف کی نظروں سے کاشف کو دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ کاشف گھبرا گیا، میں تو بس کھیل رہا تھا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، یہی ہوگا چور، ہمیشہ بہانے بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کاشف کے والد آگے بڑھے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ کاشف کے گھر لوٹا تو ماں کے چہرے پر آنسو تھے، ابو خاموش بیٹھے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب اس سے دور رہنے لگے، دوستوں نے کھیلنا بلانا چھوڑ دیا۔ کاشف نے پہلی بار محسوس کیا کہ جھوٹ بولنے کی عادت نے اسے کتنا تنہا کر دیا ہے۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میرا ماضی میرا دشمن بن گیا۔ چند دن بعد اصل چور پکڑا گیا۔ وہ اکبر علی کا پرانا ملازم تھا۔ جب یہ خبر پھیلی تو گاؤں والے کاشف کے گھر آئے اور شرمندگی سے معافی مانگی۔ کاشف نے لوگوں کو معاف تو کر دیا، لیکن اس رات چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے خود سے ایک وعدہ کیا، آج کے بعد چاہے کتنا بھی نقصان ہو، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچائی ہی میرا سفر ہوگا۔ اس لمحے کاشف نے زندگی کا نیا راستہ چن لیا۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن اصل عزت اور اعتماد ہمیشہ سچائی سے قائم رہتا ہے۔ قسط نمبر 2۔ کاشف اب سچائی کو اپنی زندگی کا اصول بنا چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنے لگے، لیکن ہر گاؤں میں ایک ایسا کردار ضرور ہوتا ہے جو دوسروں کی کامیابی یا اچھائی برداشت نہیں کر پاتا۔ کاشف کے گاؤں میں وہ کردار تھا فہد۔ فہد کاشف کا ہم عمر تھا مگر اس کی عادتیں بالکل مختلف تھیں۔ جہاں کاشف نے محنت اور سچائی کا راستہ اختیار کیا، وہاں فہد ہمیشہ آسان دولت کے خواب دیکھتا۔ کھیلوں میں بھی وہ دھوکہ دیتا، پڑھائی میں بھی نقل پر یقین رکھتا اور جب بازار جاتا تو تولنے والا ترازو ہلکا کر دیتا۔ ایک دن گاؤں کی منڈی میں بڑا میلہ لگا۔ کسان اپنی فصلیں بیچنے آئے، تاجر اپنی دکانیں سجانے بیٹھے تھے۔ فہد نے بھی ایک چھوٹا سا پھلوں کا ٹھیلا لگا رکھا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور کہا، بیٹا مجھے 1 کلو سیب دے دو۔ فہد نے ترازو میں 1 کلو کے بجائے صرف 800 گرام سیب رکھے اور پورے پیسے لے لیے۔ عورت نے کچھ نہ کہا، دعا دی اور چلی گئی۔ یہ سب دیکھ کر کاشف آگے بڑھا اور بولا، فہد تم نے دھوکہ کیوں دیا؟ یہ غلط ہے۔ فہد نے ہنس کر کہا، کاشف دنیا میں سیدھے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، پیسہ کمانا ہے تو چالاکی سیکھ۔ کاشف خاموش ہو گیا مگر اس کے دل میں ایک چبھن ضرور رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد فہد کو شہر کے ایک شخص نے زیادہ نفع کا لالچ دیا۔ اس نے کہا، اگر تم ہمارے ساتھ مل کر کچھ قیمتی اناج چرا لو
تو ہم تمہیں بڑے پیسے دیں گے۔ فہد کے دل میں لالچ جاگ گئی۔ اس نے سوچا اگر یہ کام ہو گیا تو میں کاشف سے بھی زیادہ امیر بن جاؤں گا، سب مجھے سلام کریں گے۔ اس نے منصوبہ بنایا اور رات کے اندھیرے میں گاؤں کے گودام سے اناج چرانے لگا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاؤں کے چند نوجوانوں نے فہد کو اناج کے بوریوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ شور مچا تو لوگ جمع ہو گئے۔ گاؤں کے سردار نے سختی سے پوچھا، فہد تم نے ایسا کیوں کیا؟ فہد کانپتے ہوئے بولا، میں تو بس… مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ لالچ میں اندھا ہو گیا تھا اور اب اس کے سامنے رسوا ہو چکا تھا۔ فہد کے والدین شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ گاؤں والوں نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اس کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لوگ اس پر اعتماد نہ کرتے، بچے اس کا مذاق اڑاتے۔ کاشف نے اسے دیکھا اور آہستہ کہا، فہد، تم نے کہا تھا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، کاش تم سمجھ جاتے۔ سبق: لالچ بظاہر خوشنما نظر آتا ہے، لیکن آخرکار انسان کو دولت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ قسط نمبر 3۔ کاشف اب گاؤں کے لوگوں میں ایک نیا مقام حاصل کر چکا تھا۔ اس کی سچائی اور صفا دلی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ گاؤں کے بچے اسے اپنا بڑا بھائی مانتے اور بڑے اس پر اعتماد کرتے۔ لیکن کاشف کے دل میں ایک نئی سوچ پروان چڑھ رہی تھی۔ کیا صرف سچ بولنا کافی ہے، یا انسان کو دوسرے کے کام بھی آنا چاہیے؟ ایک شام کاشف کھیتوں سے گھر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک کمزور سا بزرگ نظر آیا۔ وہ لکڑی کے بوجھ کے نیچے پسینے میں شرابور تھے۔ ان کے کپڑے پرانے اور پاؤں کانپ رہے تھے۔ کاشف دوڑا اور بولا، بابا جی، آپ یہ بوجھ اکیلے کیسے اٹھا رہے ہیں؟ مجھے دے دیجیے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم تھک جاؤ گے، یہ میرا کام ہے۔ کاشف نے ہنستے ہوئے بوجھ اپنے کندھے پر رکھا اور بولا، بابا جی، تھکن تو اس وقت ہوتی ہے جب دل نہ چاہے، نیکی میں تھکن کہاں؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا، تم نے میرا دل جیت لیا۔ گھر پہنچ کر کاشف نے بوجھ ان کے دروازے تک پہنچا دیا۔ بوڑھے نے جیب سے چند سکے نکالے اور کہا، یہ لے لو، تم نے میری مدد کی ہے۔ کاشف نے انکار کرتے ہوئے کہا، بابا جی، میں نے یہ سب پیسے کے لیے نہیں کیا، بس دل چاہا کہ آپ کی مدد کروں۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، بیٹا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ یہ الفاظ کاشف کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ کچھ مہینوں بعد کاشف کے والد سخت بیمار پڑ گئے۔ علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، مگر گھر میں اتنے وسائل نہیں تھے۔ کاشف بہت پریشان ہوا۔ وہ گاؤں کے رئیسوں کے پاس گیا، مگر سب نے بہانے بنا دیے۔ اسی شام دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی بوڑھا ہاتھ میں دوائیوں اور کچھ پیسے لے کر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے اس دن میرا بوجھ اٹھایا تھا، آج میں تمہارے غم کا بوجھ بانٹنے آیا ہوں۔ کاشف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سوچا، واقعی نیکی بھی ضائع نہیں جاتی۔ سبق: انسان کی چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نیکی کا بدلہ ہمیشہ لوٹ کر آتا ہے، کبھی انسانوں سے اور کبھی اللہ کی طرف سے۔ قسط نمبر 4۔ گاؤں کی ٹھنڈی ہوا میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور صبح کی روشنی ایک نئے دن کا آغاز کرتی تھی۔ کاشف اب پہلے سے زیادہ محنتی ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ کھیل کود میں پڑھائی کو نظر انداز کر دیتا۔ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا اور ندی کے کنارے گھومنا اسے کتابوں سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ایک دن استاد رشید نے کلاس میں سب بچوں کو کہا، بچوں، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، جو وقت ضائع کرے گا زندگی میں پچھتائے گا۔ کاشف نے یہ بات سنی، لیکن دل ہی دل میں سوچا، زندگی لمبی ہے، ابھی کھیلنے کا وقت ہے، پڑھائی تو بعد میں بھی ہو جائے گی۔ کچھ مہینے بعد امتحانات آ گئے۔ کاشف کے دوست پڑھائی میں مصروف تھے، جبکہ کاشف کھیلنے کے بہانے تلاش کرتا رہا۔ جب پرچہ ہاتھ میں آیا تو وہ سوال دیکھ کر گھبرا گیا۔ اکثر سوالے جو اس نے کبھی تیار نہیں کیے تھے۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ پرچہ ختم ہو گیا تو وہ مایوس ہو کر باہر آیا۔ اس کے دوست خوش تھے کہ انہوں نے اچھا لکھا۔ کچھ دن بعد نتیجہ آیا۔ کلاس کے اکثر بچے پاس ہو گئے، مگر کاشف فیل ہو گیا۔ گاؤں بھر میں یہ خبر پھیل گئی۔ ماں کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور والد نے دکھ بھری نظروں سے کہا، بیٹا، تم نے کبھی
تجھ سے دولت کا مطالبہ نہیں کیا، بس یہ چاہا تھا کہ تو پڑھ لکھ کر اچھا انسان بنے۔ کاشف کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی۔ وہ روتا ہوا کمرے میں گیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے کہا، یہ سب میری لاپرواہی اور وقت ضائع کرنے کا نتیجہ ہے۔ ناکامی نے کاشف کو بدل دیا۔ اب وہ کھیل کے ساتھ ساتھ وقت پر پڑھائی بھی کرنے لگا۔ صبح جلدی اٹھ کر سبق دہراتا، شام کو کھیتوں میں والد کی مدد کرتا اور رات کو روشنی کے ہلکے چراغ میں کتابوں سے دوستی کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ اگلے سال وہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ استاد رشید نے فخر سے کہا، دیکھا کاشف، وقت کی قدر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وقت سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ جو وقت ضائع نہیں کرتا وہ اپنی کامیابی خود گنوا دیتا ہے۔